خلیفہ ہارون رشید کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ عالم اسلام کا یہ عظیم الشان بادشاہ علماء اسلام کا کس قدر ادب اور احترام کرتا تھا اور کیسی تعظیم و توقیر کرتا تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم و تربیت کے لیے امام کسائی، جو کہ اس وقت اکابر علماء میں شمار ہوتے تھے، بارگاہ میں آ کر عرض کرتے کہ حضور میں اپنے لڑکے مامون رشید کو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ آپ میرے بچے کو زیور علم سے آراستہ فرمائیں، لہذا آپ میرے گھر آ کر میرے بچے کو تعلیم دیں۔ حضرت امام کسائی نے فرمایا کہ اے ہارون رشید، میں آپ کے گھر جا کر آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ یہ علم کی توہین ہے، بلکہ آپ اپنے شہزادے کو میرے گھر بھیج دیا کریں۔ ہارون رشید نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے۔ پھر ہارون رشید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب میرا بچہ جائے گا تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلا سبق اسی کا سنا کریں۔ امام کسائی نے فرمایا کہ اے ہارون رشید، یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا اور جو بعد میں آئے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا کہ چلیے حضرت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مامون رشید نے حضرت امام کسائی کی بارگاہ میں آنا شروع کیا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ اتفاقاً ایک روز ہارون رشید کا گزر حضرت امام کسائی کے سامنے سے ہوا تو دیکھا کہ امام کسائی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں اور ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید آپ کے اوپر اس طرح سے پانی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید یہ دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور فوراً غصے کی حالت میں سواری سے اتر کر کوڑا نکالا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب امام کسائی کی خیر نہیں، شاید آپ اپنے بیٹے کے خدمت کرنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہارون رشید غضبناک ہیں اور استاد کی خیر نہیں، مگر قربان جاؤ ہارون رشید کے ادب و احترام پر کہ اپنے بیٹے مامون رشید کو مارنا شروع کیا اور کہا اے بے ادب، اللہ نے تجھے دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کا پاؤں دھلاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم کا ادب اور یہ ہے علماء کی تعظیم و توقیر۔ گویا کہ خلیفہ ہارون رشید نے یہ ذہن دیا کہ اے لوگوں، اپنے استاد کی خدمت کرو اور بے ادب اور بہت زیادہ ادب اور احترام کرو۔ میرے دوستو، عالم کی عزت کرنا بڑے شرف کی بات ہے، اور یاد رکھیے کہ جس میں جتنا ادب ہوگا اس کے علم میں اتنی ہی برکت ہوگی، کیونکہ صرف علم حاصل کرنا کمال نہیں بلکہ استاد کا دل جیتنا بھی کمال ہے۔ استاد کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ علم تو حاصل ہو جائے گا مگر فیضان علم سے محروم رہے گا، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو فیضان علم سے مالا مال ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی بندہ حقیر ہوتا ہے جو علم و ادب سے خالی ہوتا ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو جو علم و ادب سے خالی ہو اسے یتیم تعبیر فرماتے ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے خالی ہو۔ اب آئیے میں بخاری شریف کی ایک ایسی پیاری حدیث سناؤں کہ جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کے قلب و جگر میں علم و دین کی اہمیت گھر کر جائے گی۔ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ تو حضرات معلوم ہوا کہ تفقہ یعنی کہ دین کی سمجھ بوجھ اور علم دین کی سمجھ ایسی عظیم بھلائی ہے کہ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ رب تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ گویا علماء فقہا رب کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ان منتخب بندوں سے بغاوت اور بغض رکھنا در حقیقت رب تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ اب آئیے کہ ایک عابد پر عالم کی کیا فضیلت ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات عالم کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ وہ عابد بھی
اس فضیلت کو نہیں پا سکتا جو دن رات عبادت و ریاضت میں لگا رہتا ہو۔ آئیے حدیث پاک سماعت کیجیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عالم کی فوقیت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فوقیت ستاروں پر۔ عالم عابد پر 70 درجے فضیلت رکھتا ہے، جبکہ ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت امت پر۔ عالم کی 2 رکعتیں غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ عالم کا گھڑی بھر کے لیے اپنے بستر پر ٹیک لگا کر علم پر غور و فکر کرنا عابد کی 70 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہو اس کی 1 رکعت جاہل کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ میرے محترم، یہ سب علم کی برکتیں ہیں۔ بلا شبہ علم اسلام کی زندگی ہے، علم اسلام کی بقا ہے، علم دین کا ستون ہے، علم مومن کا جگری دوست ہے، علم عبادت سے افضل ہے، علم رسول کی میراث ہے، علم مال سے بہتر ہے، علم لازوال دولت ہے، علم دین اسلام کا خزانہ ہے، علم گناہوں کا کفارہ ہے، علم دخول جنت کا ذریعہ ہے، علم حصول مراتب کا آئینہ ہے، علم شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے۔ علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ایک جاہل کو شیطان بہکا سکتا ہے، مگر ایک صحیح عالم دین شیطان کے فریب میں ہرگز نہیں آ سکتا۔ آئیے دیکھیے کہ علم کس طرح شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے، علم کس طرح عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر روز سمندر کے اوپر ابلیس کا تخت بچھتا ہے اور شیاطین کے تمام کارگزاریوں کا جائزہ لیتا ہے۔ بعد نماز عصر تمام شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے کارنامے کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب پلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے زنا کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو سود کھلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیوی سے الگ کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو روزے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان نفاق ڈال دیا۔ مگر اس ابلیس کسی کے کارنامے کو نہیں سراہتا اور نہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مگر جب ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے فلاں طالب علم کو، فلاں اسٹوڈنٹس کو مدرسہ جانے سے روک دیا، اتنا سنتے ہی ابلیس لائن اچھل پڑتا ہے اور اپنے بے پناہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ ابلیس لائن بڑھ کر اس شیطان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں سب سے بڑا کارنامہ تو نے انجام دیا ہے اور تم نے بنیادی کام کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک علم دین سے روکنا شراب پلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم سے روکنا سود کھلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا نفاق ڈالنے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم سے روکنا قتل کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم سے روکنا میاں بیوی میں جھگڑا کرانے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر سارے شیاطین مایوس ہو جاتے ہیں اور جل بھن کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ روزہ سے بہکا دیا، نماز سے بہکا دیا، تلاوت سے بہکا دیا، بڑے بڑے کام کیے، پھر بھی ہم لوگوں کے لیے شاباشی نہیں، اور اس نے صرف ایک پڑھنے والے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا تو اتنی بڑی شاباشی دی جا رہی ہے۔ ابلیس نے تمام شیاطین سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم لوگوں نے جن گناہوں سے روکا ہے وہ عدم علم ہی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں، اور یہ سارے گناہ محروم علم کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو شراب نہ پیتا، اگر علم دین ہوتا
تو زنا نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو سود نہ کھاتا، اگر علم دین ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا، اگر علم دین ہوتا تو کسی کی غیبت نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو ہمارے جال میں نہ پھنستا۔ میرے شاگردوں، تمہیں کیا پتا کہ ایک طالب علم کو حصول سے روک دینا کتنا بڑا کمال ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ طالب علم حاصل کرتا اور عالم بنتا تو اس کی وجہ سے ہزاروں چراغ جلتے اور لاکھوں ان سے فیض یاب ہوتے۔ لہذا یہ ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور میرے چیلوں، یہ تم نے جاہلوں کو بڑی آسانی سے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اگر تم کسی عالم کو راہ حق سے بھٹکا دو تو جانو۔ پھر ابلیس نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہو مگر وہ عالم دین نہ ہو، یعنی عبادت گزار بہت ہو، دن رات عبادت کرتا ہو مگر وہ عالم دین نہ ہو۔ اور ایسی جگہ بھی پتہ لگاؤ کہ جہاں صرف عالم دین رہتا ہو اگرچہ اتنا عبادت و ریاضت میں وہ مشہور نہ ہو۔ شیطانوں نے ایک جگہ کا نام لیا۔ ابلیس لعین صبح سویرے طلوع آفتاب سے قبل شیاطین کے لشکر کو لے کر اسی مقام پر پہنچ گیا۔ تمام شیاطین چھپے رہے اور ابلیس لعین انسان کے شکل میں راستے پر کھڑا ہو گیا۔ اسی راستے سے ایک عابد صاحب روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لایا کرتے تھے۔ حسب معمول وہ عابد مسجد تشریف لا رہے تھے کہ ابلیس لعین تو پہلے ہی سے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی اس عابد سے ملاقات ہوئی تو ابلیس لعین نے کہا کہ السلام علیکم۔ اس عابد نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ ابلیس لعین نے بڑے ادب و احترام سے کہا کہ حضور آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ بتا دیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ عابد نے کہا کہ جلدی پوچھو، نماز میں دیری ہو رہی ہے۔ ابلیس لعین نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا کہ حضور کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس شیشی میں آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی شیشی میں ڈال دیں؟ اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ اس چھوٹی شیشی میں زمین و آسمان کو ڈال دے؟ عابد نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہاں اتنا بڑا آسمان، کہاں اتنی بڑی زمین اور کہاں اتنی سی چھوٹی شیشی؟ بھلا اس چھوٹی سی شیشی میں اتنے بڑے زمین و آسمان کیسے اللہ ڈال سکتا ہے؟ یعنی اس عابد نے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا انکار کر دیا اور آن میں کافر اور مرتد ہو گیا معاذ اللہ۔ ابلیس لعین نے کہا کہ بس حضور آپ سے اتنی ہی بات پوچھنی تھی، اب آپ نماز کے لیے تشریف لے جائیے۔ ابلیس لعین نے شیاطین سے کہا کہ دیکھا میں نے کس طرح اس عابد کی راہ مار دے اور کتنی جلدی اس کو گمراہ کر دیا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی پر ایمان اعتماد نہیں تو اس کی عبادت و ریاضت اور تقوی پرہیزگاری کس کام کی؟ پھر ابلیس لعین دوسرے دن طلوع آفتاب کے وقت شیاطین کو لے کر ایک عالم دین کی بارگاہ میں پہنچا اور ان سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشے میں زمین و آسمان کو ڈال دے؟ وہ عالم صاحب جلدی نماز پڑھنے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا اے ملعون، تو ابلیس اور بہت بڑا مردود معلوم ہوتا ہے، تمہیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں؟ رب کائنات تو ایسا قادر و مطلق ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر کے سوراخ ہو تو اس قسم کے لاکھوں زمین و آسمان داخل فرما دے۔ یہ فرمایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر ابلیس لعین نے شیاطین سے کہا کہ دیکھا یہ ہے علم کی برکت کہ علم نے انہیں گمراہی سے بچا لیا۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیر ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو حضرات، موضوع کے تناسب سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ، بصیرت افروز واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ علم کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ علم شیطان مردود سے بچنے کے لیے کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ بغیر علم دین کے شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ایک گاؤں میں کچھ لوگ شیطان کے بہکانے پر ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ اتفاقاً اس گاؤں میں ایک بہت بڑا عابد اور زاہد رہتا تھا۔
उस आबिद ने जब गांव वालों को पूजा करते देखा तो जलाल में आ गया, गुस्से से आंखें लाल हो गई और कुल्हाड़ी लेकर दरख्त को काटने निकल गया कि न दरख्त रहेगा न इसकी पूजा होगी। रास्ते में शैतान आ गया और उस आबिद से लड़ने झगड़ने लगा और कहा कि मैं हरगिज़ इस पेड़ को, इस दरख्त को काटने नहीं दूंगा। आबिद साहब जोश और जज्बा में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे हैं और शैतान उसे रोक रहा है। यहाँ तक कि दोनों में कुश्ती होने लगी और आबिद ने शैतान को उठाकर पटक दिया। फिर भी शैतान दरख्त को काटने से रोकता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने कई मरतबा शैतान को कुश्ती में पछाड़ दिया। आखिरकार शैतान आजिज़ होकर बड़ी नरमी के साथ कहने लगा कि हजरत, आप क्यों इस दरख्त को काटने पीछे पड़े हैं? अगर आप ये दरख्त काट भी देंगे तो ये लोग दूसरे दरख्त की पूजा करने लगेंगे। ऐसा कीजिए कि आप अपने इबादत खाना में तशरीफ़ ले जाइए, मैं रोज़ाना आपके जाए नमाज के नीचे एक अशरफी रख दिया करूँगा। उसी पैसे से आप अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लीजिए और गरीबों में खैरात भी करते रहिए ताकि इबादत का सवाब अलग मिले और खैरात का सवाब अलग मिले। ये कहना था कि आबिद शैतान के जाल में फंस गया और कहा कि तू ठीक कहता है, अगर मैंने इस दरख्त को काट भी दिया तो ये लोग दूसरे दरख्त की पूजा करने लगेंगे। चुनांचे कुल्हाड़ी उठाई और वापस घर आ गया। सुबह मुसल्ला उठाया तो देखा कि ये वाकई एक अशरफी रखी हुई है। आबिद बहुत खुश हुआ। इस तरह कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। रोज़ मुसल्ला उठाता और अशरफी मौजूद मिलती, मगर कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। एक हफ्ता आबिद साहब मुसल्ला झाड़ते रहे मगर अशरफी न मिले। फिर जलाल में आए और कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त काटने चल दिए। रास्ते में फिर वही शैतान मिला। कहा, आबिद साहब कहाँ चले? आबिद ने कहा कि मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा कि दरख्त को काटने नहीं दूंगा। आबिद और भी गुस्से में आया और कहा कि देखता हूँ कि तुम कैसे काटने नहीं देते। फिर दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। शैतान ने आबिद को उठाकर पटक दिया। पहली मर्तबा आबिद ने शैतान को उठाकर पटका था। दूसरी बार जब कुश्ती हुई तो शैतान ने आबिद को उठाकर पटक दिया। आबिद उठा और फिर जोर लगाया मगर शैतान ने दोबारा उसे पछाड़ दिया। यहाँ तक कि आबिद की हालत ख़राब हो गई, ताकत जवाब देने लगी। शैतान ने कहा, हजरत खैरियत चाहते हो तो वापस चले जाइए। पहली मर्तबा आपको मुझ पर जो कामयाबी मिली वो सिर्फ आपके इखलास लिल्लाहियत के बिना पर कि महज रज़ाए इलाही के लिए आप दरख्त काटने जा रहे थे, मगर अब तुम्हारे अंदर इखलास न रहा और लिल्लाहियत बाकी न रही, बल्कि अशरफी की लालच में दरख्त काटने जा रहे हो, इसलिए तुम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। तो हजरात, देखा आपने कि इल्म न रहने की वजह से शैतान ने आबिद को किस तरह गुमराह कर दिया। हदीस शरीफ में है कि बग़ैर इल्म के आबिद बनने वाला ऐसा है जैसे चक्की में गधा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक दुआ की गुजारिश है कि बेशू भाई के लड़के जाजिब का जो एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की कि आप हज़रात नमाज जुमा के बाद उनके बेटे के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।